السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جس تاریخی کردار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے مارگریٹ تھیچر۔ جی ہاں، مارگریٹ تھیچر کو آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ 1990 تک برطانیہ کی پرائم منسٹر رہی اور انہوں نے اس جانفشانی اور ایمانداری سے کام کیا جس وجہ سے ان کو آئرن لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسز تھیچر کا کہنا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آفس کم اور گھر زیادہ تھا جہاں ہم 70 افراد ایک ہی خاندان کی طرح رہتے تھے۔ میری مصروفیات اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے نہیں یاد میں کبھی 4 گھنٹے سے زیادہ سوئی ہوں۔ میرے آفس میں وزیر اعظم کے لیے ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی لفٹ نہیں تھی، لہٰذا مجھے سیڑھیوں کے ذریعے ہی آنا جانا پڑتا تھا۔ لیکن اس کا ایک فائدہ تھا کہ اس طرح اوپر نیچے آنے جانے سے میری اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ کچھ فلیٹ بھی چھوٹا تھا، دوسرا اس کی صفائی کے لیے وقت نہ ہونے کے باعث مزید چھوٹا محسوس ہوتا تھا۔ ویسے عام حالات میں مجھے اس کے مختصر ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے اخبارات، فائلیں اور کاغذات سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی تھی۔ تھیچر کہتی ہیں میں اور میرا خامد اس فلیٹ میں اکیلے رہتے تھے، نوکر ہمارے پاس تھا نہیں، لہٰذا سارا کام ہمیں خود کرنا پڑتا تھا۔ دوپہر کو جب بھوک سے بری طرح نڈھال ہو جاتی تو بھاگتی ہوئی اوپر فلیٹ میں جاتی، لنچ تیار کرتی اور فٹافٹ کھا کر نیچے آ جاتی۔ رات کو 11 بجے جب تمام ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تو میں تھکاوٹ سے چور سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اوپر فلیٹ تک آتی جہاں تھیچر کا خامد میرا انتظار کر رہا ہوتا، یعنی تھیچر کا خامد اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ پھر ہم لوگ کچن میں مصروف ہو جاتے، کھانا تیار کرتے، کھاتے اور پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ فائلوں میں کھو جاتی۔ جب کبھی ہمارے ذاتی مہمان آتے تو میں اپنے پولیٹیکل سیکرٹری کو اوپر ہی بلا لیتی، وہ کمال محبت کرتے اور میرے ساتھ کچن ہی میں کھڑے ہو جاتے۔ میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتی، ان سے گپ شپ کرتی اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل سیکریٹری کی مدد سے امور سلطنت بھی انجام دیتی۔ ویسے تو مجھے اس مصروفیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے، جن میں سب سے بڑا فائدہ اپنے لوگوں، اپنے ملک کی خدمت تھا، لیکن مجھے اس کا ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا اور وہ تھا اپنے خاندان سے کٹ کر رہنا۔ آپ یقین کریں میری سٹریٹ میں مقیم اپنے خاندان سے دنوں نہیں، مہینوں نہیں بلکہ سالوں میں کہیں ایک آدھ بار ملاقات ہوتی تھی۔ جب کبھی پچھلی رات کے سناٹے میں مجھے اپنے یاد آتے تو میں سوچتی میں کتنی بد نصیب ہوں، میرے پیارے چند میل کے فاصلے پر ہیں لیکن میں انہیں سال بھر سے نہیں ملتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن میں انہیں فوراً پوچھ دیتی کیونکہ مجھے معلوم تھا برطانوی شہری کمزور لیڈروں سے محبت نہیں کرتے۔ تھیچر کا کہنا ہے 70 افراد کے عملے میں چند ڈیپٹی کلرک، کچھ پریس آفیسر، گارڈن رومز گرلز، پارلیمنٹیرین سیکشن کے کچھ لوگ، خطوط کی سمریاں بنانے والے آفیسر، چرچ کے معاملات دیکھنے والے چند لوگ، پولیٹیکل آفیسرز، پالیسی یونٹ کے افراد اور پیغام رساں چپڑاسی شامل تھے۔ ہم لوگ نہ صرف پورے برطانیہ کا نظام چلانے کی ذمہ داری تھی بلکہ دنیا بھر میں برطانوی امیج کی حفاظت اور تھرڈ ورلڈ کی ترقی کا خیال بھی رکھنا ہوتا تھا۔ عملہ بہت ہی کم اور کام بہت ہی تھکا دینے والا تھا، لہٰذا ہم لوگ دن رات مصروف رہتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی وائٹ ہاؤس اور جرمن چانسلری پر بڑا رشک آتا تھا جہاں بالترتیب 400 اور 500 افراد یہی کام کرتے تھے، لیکن ہم نے تو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے تھے نا، سو اس مختصر سے عملے سے ہی کام چلانا پڑا جو میں نے چلایا۔ تھیچر کا دعویٰ ہے مجھے ہفتے میں 4 سے 7 ہزار تک خطوط موصول ہوتے تھے جو خطوط والے سیکشن سے ہو کر مجھ تک پہنچتے۔ ان میں سے ایک بھی خط ایسا نہیں ہوتا جسے میں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی جرت کر سکتی تھی، لہٰذا خطوط کو پڑھنا، ان میں دیے گئے نکات پر غور کرنا، ان پر حکم جاری کرنا میرا فرض تھا اور میں اس فرض کو پورا کرتی تھی۔ تھیچر نے بتایا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں سب سے اہم عہدہ پرنسپل سیکریٹری کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد پریس سیکریٹری کا ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ اس کی معمولی سی غلطی سے پریس وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کی دھجیاں اڑا دیتی۔ جب میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں داخل ہوئی تو مجھے معلوم ہوا وہاں کے پریس سیکرٹری برنارڈ رنگ کا تعلق ہماری حریف جماعت سے ہے، یعنی لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ وہ نظریاتی طور پر میری جماعت یعنی کنزرویٹو پارٹی کا اتنا ہی مخالف ہے جتنا ایک لیبر پارٹی کا رکن ہو سکتا ہے، لیکن پیشہ ورانہ سطح پر اس سے اچھا پریس سیکریٹری پورے برطانیہ میں موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے اس کی جگہ سے نہیں ہلایا۔ جب وہ فارغ وقت میں میرے ساتھ بحث کرتا تو مجھے اس کے نظریات سے لیبر پارٹی کے متشدد کارکنوں کی بو آتی، لیکن جب وہ ڈیسک پر بیٹھتا تو اس وقت گریٹ برٹن یعنی برطانیہ کا انتہائی محب وطن آفیسر ہوتا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا جب کبھی میں نے الیکشن لڑا برنارڈ میرے مخالف امیدوار ہی کو ووٹ دے گا، لیکن بحیثیت وہ ایک آفیسر جب تک میں وزیر اعظم رہی اس نے میرا ساتھ دیا۔ خواتین و حضرات، مارگریٹ تھیچر برطانیہ کی سب سے زیادہ دیر تک رہنے والی وزیر اعظم ہے، اسی لیے ان کو آئرن لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ خواتین و حضرات، بات بڑی سادہ اور مختصر ہے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کو بہترین لیڈر ملتے ہیں، اور لیڈر محنت جان فشانی سے کام کرتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی کو پوری طرح سے ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ملک کے آفیسرز اور سارا عملہ اگر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں بہترین کام کرے، ایمانداری سے کام کرے، تو کوئی بھی قوم ترقی کی معراج تک پہنچ